پہلے دیکھتے عمران کے دور میں 48 وزیر خارجہ یہاں پہ آئے تھے. سب سے پہلی بات پاکستان کی وقار اور بقا کی اگر یہ خیال رکھتے ہیں تو ہم بالکل سپورٹ کریں گے، لیکن اگر یہ یہاں پہ سپورٹ کرنا ہے یا پیس بورڈ میں شرکت بغیر پارلیمنٹ کی یہ فیصلہ کر چکے ہیں، یا یہ اس طرح اور بہت سارے فیصلے ہیں، تو اس طرح پاکستان کی وقار اور بڑھتی نہیں ہے. اس طرح لوگوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے اپنے حکمرانوں سے کہ ہم قائد اعظم کی بیانیہ کیا تھا اور ہماری کیا رائے ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جنگ کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت متاثر ہو گئی ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ رکنی چاہیے، جنگ امن ہونا چاہیے؟ بہت ضروری ہے، لیکن پاکستان کو اپنے معاہدہ کی پڑی ہے، اس لیے اس میں کوتا ہے، ورنہ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنے اور پاکستان کو دھکیلنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے. اس سے لے کر آج تک اگر پاکستان نے کوئی کردار ادا کیا تو اس سے پہلے بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو پیس بورڈ میں شرکت کا فیصلہ کیا، نہ تو پارلیمنٹ اعتماد میں لیا، نہ ہی وہاں پہ ہماری شرکت، چونکہ وہاں پہ کو تحفظ دینا تھا. میری بات کا مقصد یہ ہے کہ 3 وزیر خارجہ پاکستان کی آمد اگر آپ 2-3 سال کیا گزارش یہ ہے، دیکھیے اس پہ جو موفا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اور جو وزیر خارجہ بات کر رہے ہیں، ہم سب کو اسی بات کو آگے بڑھانا چاہیے. کسی قیاس آرائی سے، اپنی تجزیوں سے جو ہمارا بہت بڑا کاز ہے اس کو بھی، اور ہمارے ملک کی جو یہ ایک فارن پالیسی، اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. پاکستان اپنی کوشش کاوش کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا. باقی کسی قسم کی بات، میری بات کی بجائے جو فارن منسٹر کہتے ہیں اسی کو آپ کوٹ کریں، اسی کو آگے چلائیں اور اسی پہ میں آپ سے کہوں گا کہ گزارا کریں، اپنے تجزیے اور اپنی باقی چیزیں نہ کریں. بہت شکریہ. اچھا سر، ابھی کچھ دیر پہلے آج ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اسلام آباد میں. ایک بہت بڑے بزنس مین کے گھر تقریباً 6 سے 7 کلاشن کو داخل ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، قتل کر دیا. ایک اور واردات تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں ہوئی ہے. تو اسلام آباد میں جرائم کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیے، اس طرح کی کوئی بھی جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوور آل جرائم جو ہے اسلام آباد میں وہ کم ہوئے. یہ میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں، اور کرائم میں کمی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری چیزوں میں بہتری ہوئی ہے، لیکن اس طرح کا جو واقعات ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے بھی جتنے اندھے قتل تھے یا اس طرح کی وارداتیں تھیں، 100% وہ ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں. وہ بہت کچھ پولیس مقابلوں میں مارے گئے اور کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں اپنے سزاؤں کے انتظار میں. کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس کے لوگ نہ پکڑے گئے ہوں. وہ کوئی بڑی واردات، وہ کسی ڈکیتی کا ہو یا اندھے قتل کا ہو، اس واقعات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لوگ آپ کو جلد پکڑ کے سامنے کے باوجود انہوں نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے ان کے ساتھ ہمارے صدر پاکستان زرداری صاحب بھی، اوبیسلی ان کا بھی ویژن اس میں شامل ہے، پارٹی کا بھی اس میں ویژن شامل ہے. لیکن یہ بہت پاکستان نے جو ایک کردار ادا کیا ہے اور ملکوں کے ساتھ مل کر، اور نہ صرف منفرد یہ کردار ہے لیکن انہوں نے اقوام متحدہ کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. انہوں نے اور پڑوس اور جو مین کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی انہوں نے اعتماد میں لے کر اور یہ کردار ادا کیا ہے. ہم اس وقت نہ صرف دعا گو ہیں لیکن بیسٹ وشز کہ آئی ہوپ کہ حکومت یہ جو انہوں نے بہت اہم چیلنج قبول کیا ہے کہ اس خطے میں امن لانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے. ہماری بیسٹ وشز حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جہاں حکومت نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، جو بیک ڈور چینل انہوں نے ایک کھولا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے خطے میں امن آئے گا
اور ایک دنیا کو بہت بڑے کرائسس اس وقت جو لوم کر رہے ہیں، اس سے اگر پاکستان نے ایک باریک طریقے سے اس کو نکالا تو بہت یہ ایک تاریخی رول رہے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایٹ دا سیم ٹائم پارلیمنٹ سے ضرور سرپرستی لیں. یہاں ایک بحث ضرور ہو کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس پورے اس میں، اور جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں کیا ایسی ایشوز ہیں. ہمیں پارلیمنٹ کو بھی اعتماد ملے اور پارلیمنٹ سے رہنمائی بھی لیں حکومت، تو میں سمجھتی ہوں کہ اور بہتر طریقے سے یہ کام ہو سکے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپریسیٹ کرتے ہیں حکومت کا، پرائم منسٹر کا، وزیر خارجہ کا، صدر پاکستان کا اور پوری جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کا سارے اس میں کردار ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آگے بھی یہ چیلنج جو ہے اس کو اسی طریقے سے بہتر کریں. بہت شکریہ میڈم.